علم بڑھتا جائے گا، ٹیکس کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے انداز بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے راستے اور بھی اس کو حل کرنے کے بھی کھلتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک مسلسل تگ و دو ہے کہ لوگوں تک آپ کی یہ بات پہنچنی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں وفاقی ٹیکس محتسب صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ انہوں نے جو یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس آگہی کی بہتری ہو رہی ہے. اور اس آگہی کے حوالے سے میرے پروپوزل ہیں جو بعد میں دوں گا. مگر سب سے پہلے میں جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل ٹیکس کے حوالے سے میرے پاس مختلف بزنسز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ماشاء اللہ. لیٹ می ریکگنائز دا انشورنس محتسب اینڈ وومن ہراسمنٹ محتسب، آپ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو میں جب بھی اداروں سے ملتا ہوں، چیمبر سے ملتا ہوں، یا جب ٹیکس لگتا ہے تو ٹریڈر سے ملتا ہوں، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں دبے دبے الفاظ میں کہ ہم ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں. اچھا، صرف وہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹیکس کو ذرا سا ڈیلے کر دیا جائے. ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جن ممالک کے اندر ان کے مقاصد کی آگہی ہو چکی ہے وہاں لوگ اس پر ریزسٹنس کم کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ سرکار نے کچھ کام کرنے ہیں آرگنائزیشن کے اچھا اس کام کے لیے اس نے پیسے لینے ہیں، اور وہ پیسے لے کر کرتی کیا ہے؟ وہ پیسے لے کر ایک کلاس فرق ہوتا ہے جس کے اندر جو رئیس ہیں اس سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں ان کے معاملات پر خرچ کیے جاتے ہیں. اور سرکار کا فرض یہ ہے کہ اگر یہ فرق انسانوں کے اندر رئیس اور غریب کا جیسا بھی ہے تو اوپر سے وہ ٹیکس کر اس طرح سے خرچ کرے آبادیوں کے اوپر کہ اپارچونیٹیز کے حوالے سے ہر نوجوان کے لیے ایکول اپارچونیٹیز تعلیم کی، صحت کی اور میرٹ ان جابز کی آ جائے. وہ جنریشن کو برابر کرتی ہے، حکومت جنریشنز کو برابر کرتی ہے، اس لیے وہ ٹیکس لیتی ہے. اور یہ ٹیکس کا کانسیپٹ کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو چند ہزار سال پرانا ہے. جیسے ہی پیسے کا سرکولیشن شروع ہوا اسی طرح سے ٹیکس. اور اس حوالے سے آپ سے ذکر کروں کہ جو والنٹری ہے وہ تو بڑا اچھا ہے اور اس کی بڑی قدر ہے، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ہے مثال کے طور پر خیرات، اور لوگ خوب کرتے ہیں. یعنی جن کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروپورشن ہے جو خیرات لوگ کرتے ہیں، دیٹ از اے والنٹری ٹیکس. اپنے اوپر لگاتے ہیں کسی غربت کے حوالے سے، کسی بیماری کے حوالے سے، کسی نہ کسی انداز سے. اور ایک کمپلشن ہے. تو اسلامی ریاست کے اندر کمپلشن وہ زکوٰۃ فار ایگزامپل اینڈ ادر پاسبل ٹیکسز. یہ ہے اسپرٹ، ہے نا، جس کو ہر زمانے کے اندر، چاہے عید ہی ہو چاہے بڑے اور مخیر ہوں، ہر زمانے کے اندر لوگ انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ والنٹری خیرات کرو، خاص طور پر جن کے پاس پیسہ ہے. اچھا، زکوٰۃ جہاں پر آپ آ جاتے ہیں، جہاں پر FBR آ جاتا ہے، زکوٰۃ میننگ آل ٹیکسز، وہاں پر کمپلشن ہے. اور میں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر ایک قرآن کی آیت کوٹ کی جس کا تعلق اس کمپلشن سے ہے، اور وہ آیت تھی فیک نیوز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں وہ آیت یہ تھی کہ کوئی خراب خبر تم کو سنائے تو احتیاط کر لو، کنفرم کر لو قبل اس کے قوموں میں لڑائی ہو اور بعد میں لوگ پچھتائیں. فیک نیوز کو اینالائز کرو. دنیا میں آج کل فیک نیوز بہت ہے. دنیا کے اندر آج آپ دیکھ لیجئے، جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ اس کو امورلی اس کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے تازہ واقعات ہوں. آج میں جب پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ گھروں کو گرایا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دیر از نو جوڈیشری ٹو لک انٹو اٹ. کوئی ثابت تو کرے کہ اس نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر گرا رہے ہو. تو دنیا کے اندر انصاف جیسی کیفیت ہے نہیں، امپوز کرنی پڑتی ہے. آج کے 2 کیسز کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو میں فیصلہ کرتا ہوا ابھی آپ کے پاس آیا، اور آج 15-20 ابھی اور ہیں، واپس جا کر ضرور کروں گا. میں ہر کیس کو خود پڑھتا ہوں جو اپیل کے طور پر آ جاتا ہے، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے. تو ایک کیس ہے، کہیں شاید فیصل آباد کا ہے شاید، مگر وہ ہے 3 دکانوں کا. ایک آدمی کی 3 دکانیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے ہر دکان، لہٰذا مجھے اس ٹیکس ریجیمن میں مت ڈالو، یا 1000 اسکوائر فٹ سے کم کی ہیں اس میں ڈالو.
اچھا جی اب یہ فائل چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ہے، اچھا کیا سمپل فیصلہ ہے جو میں نے دیا، سمپل فیصلہ ہے، میں نے کہا جاؤ بھائی ناپ لو اور ناپ کر مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. بھائی اس سے زیادہ سمپل کیا بات ہو سکتی ہے؟ خود ایف بی آر کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم دوبارہ دیکھیں گے، جا کر تصویریں لے کر ناپ کر ختم کرے قصے کو. تو دیز آر دا ایشوز جس کے اندر لوگ پھنسے رہتے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک دوسرا فیصلہ آج کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک کوئی ریفنڈس تھے، کوئی اپیلز تھیں کیسز کے حوالے سے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ پڑھ کر کہ جو محتسب نے لکھا اس کے الفاظ کے اندر بڑی تکلیف تھی. وہ یہ تھا کہ انکم ٹیکس آفیسرز کو جب ایک آدمی نے محتسب کے یہاں فیصلہ لیا تو اس کے اندر اس آدمی کے ساتھ ونڈکٹیو انداز سے فیصلے کیے گئے اس کے اوپر مزید. اچھا دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. یعنی اگر یہ کیفیت ہوگی تو لوگ انکریج نہیں ہوں گے انصاف تلاش کرنے کے لیے. تو جو انصاف لینے جائے اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ انصاف لینے جائے ہی نہیں. تو میں نے آج اس کیس کے اوپر یہ لکھا، میں ہر کیس کے اندر یہ اس کا متلاشی رہتا ہوں. جو اگلی بات ہے میری آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرچار کیسے ہو. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مووی پروڈیوس کی ہے اس کو ہم سپانسر کر کے روزانہ چلائیں، مگر ہر اچھے فیصلے کی آپ کی جو خبر بنتی ہے دیٹ از دا میڈیم کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک کارگر، ایک کامیاب اور ایک اچھا ادارہ ہے جہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی کورٹ کی کوئی فی نہیں ہے، بلکہ تم آؤ اور ساتھ ساتھ یہ کہ 60 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. تو انصاف کا جو اسپرٹ ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس دیکھنے کی ضرورت ہے تو بھی یہ 50-60 دن سے زیادہ کی بات نہیں ہے، چند پیشیوں کے اندر ہونا چاہیے. انسان کی میموری کیسز کے حوالے سے بھی اتنی کمزور ہے کہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے آپ خود بھول چکتے ہیں بہت ساری چیزیں، غلط چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں، آپ کے تعصبات ان چیزوں پر اثر کرتے ہیں. تو جو فاسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اللہ کی برکت بھی یہ ہے کہ معاملات تازے تازے سنا آپ نے فریشلی اور فوراً اس کا فیصلہ کیا. آپ مددگار ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے، آپ مددگار ہیں عوام کے، دونوں کے. یو ڈو ناٹ وانٹ اے کنفرنٹیشنل کیفیت ود دا ٹیکس اتھارٹیز آلسو، کیونکہ ایک کنفرنٹیشنل کیفیت کے اندر وہ مقصد حل نہیں ہوگا. اور جو ٹاپ ٹیکس اتھارٹیز عام طور پر ہوتے ہیں وہ بھی خواہاں ہوتے ہیں کہ میرا ادارہ، مثال کے طور پر ایف بی آر کا چیئرمین ہوگا، مثال کے طور پر فائنانس منسٹر ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ ادارے ٹیکس وصولیابی کریں مگر لوگوں کو تنگ نہ کریں. اچھا جتنی ٹرانسپیرنسی ڈیجیٹلائزیشن سے آ رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریکارڈ بہتر ہو جاتا ہے. جس طرح سے اب بلاک چین ٹیکنالوجی انوالو ہو جائے کہ جب وہاں سے مال چلے تو جو مال چلے وہ بلاک چین ایکسچینج آف بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر پاکستانی اتھارٹیز کو پتہ رہے کہ کیا چلا. ناٹ ڈیپینڈنٹ اونلی آن ڈاکومنٹس وچ کین بی کوکڈ بٹ ڈیپینڈنٹ ہر جگہ اس کا فٹ پرنٹ ہوگا. جو مال چلا نا اس کا ایک جگہ تھوڑی ہوگا، ہر جگہ فٹ پرنٹ ہوگا. اور بلاک چین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی واپس جا کر فائل میں سے نکال نہیں سکتا. تو لہٰذا ٹیکنالوجی بھی آپ جیسے اداروں کی ہر انداز سے آسانی پیدا کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے ایک تو جتنے میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر ٹیکس دہندگان بہت ہیں، لاکھوں میں ہیں اور آپ کے پاس 4 یا 5 ہزار کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ناٹ انف. میرا ایک جنرل فیلنگ ہے کہ اگر کوئی مریض اسپتال میں علاج کرانے جاتا ہے یا کوئی دکاندار دکان کے اندر کوئی چیز لینے جاتا ہے یا کوئی آدمی کسی سروس کو اپناتا ہے تو جنرلی ایک ہیومن ریشیو ہے کہ دا بیسٹ آف سروسز کے اندر بھی 3-4-5% لوگ شکایت کرتے ہیں. دیر ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، یہاں گرمی بہت ہے، پنکھا نہیں لگا ہوا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دکان کے اندر مال خراب تھا یا ہر معاملے میں. تو اگر ٹیکس دہندگان کے حوالے سے آپ یہ 5% تک نہیں پہنچے تو اس کے مطلب یہ باقی وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو اطلاع نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے. آپ تو ایک ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں جناب آپ کی عاقبت بھی بہتر ہو رہی ہے.
آپ کے سارے ادارے کی عاقبت بہتر ہو رہی ہے۔ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سارے کام اور پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے یہ سارے راستے کھلتے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ جناب، آپ کو سب کو، آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں